پروگرام تقریباً عشاء کے وقت ہے، تو جو آپ کو انتظار کرنا پڑا ہم اس پہ بھی آپ سے معذرت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اصل میں جو مقصد تھا وہ تو تھا اپنے اس کاکے کی خوشی میں شریک ہونا، ٹھیک ہے جی؟ تو اللہ کا شکر ہے آپ بھی شریک ہیں، ہم بھی شریک ہیں۔ آپ بھی دعا دیجئے گا، میں بھی دعا کروں گا، اللہ اس بچے کو بڑی خوشیاں دے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ اس بچے کو دین کے معاملے میں استقامت عطا فرمائے۔ اگر اس نے سر پہ پگ باندھی ہے تو اللہ اس کو پگ کو نبھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بننا سوکھا ہے، نبھانا اوکھا ہے۔ اللہ اس بچے کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے گی۔ میں کوئی زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، کیونکہ اس کے بعد جڑا والا میں بھی 2 پروگرام ہیں۔ اب ظاہر ادھر ہم لیٹ ہوئے ہیں تو ظاہر ہے پھر ادھر بھی ہم لیٹ ہی ہیں، وہ بھی بیچارے پریشان ہیں۔ بہرحال کوئی نہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے، اس لیے میں کوئی زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، بس 2-3 باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا اور اللہ کے حضور دعا گو رہوں گا کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے جی؟ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے گلے سلامت رہیں، آپ کی زبانیں سلامت رہیں، بس ایک بار ذرا محبت کے ساتھ، ٹھیک ہے جی؟ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ تھوڑی اور محبت کا اظہار فرمائیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ، ٹھیک ہے جی؟ یہ جو آپ نے تیسری بار پڑھا نا، کوشش کیا کرے پہلی بار پڑھ لیا کرے۔ اللہ ابھی بھی آپ نے ویسے نہیں پڑھا جیسے پڑھنا چاہیے، تو ماشاءاللہ جوان بیٹھے ہیں اب سارے۔ اگر یہ جوانیاں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نہیں بولیں گی تو پھر کیا فائدہ ان جوانیوں کا، ٹھیک ہے جی؟ جیسے آپ نے تیسری بار پڑھا نا، تھوڑی کوشش فرمایا کریں کہ پہلی بار ہی پڑھ لیا کریں، اور یہ آپ یاد رکھیں آپ کا فائدہ ہوگا۔ اگر ان کے نعرے مارنے سے فائدہ ہوتا ہے تو آپ کے خیال میں حضور پہ درود پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اللہ ان کے نعرے مارنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے بس۔ لیکن قربان جاؤں، جو حضور نبی علیہ السلام کے نعرے مارتا ہے وہ تو داتا صاحب بن جاتا ہے، وہ تو بابا صاحب بن جاتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس لیے جب بولنے کی باری ہے بولا کریں، آپ کا یہ بولنا رہے گا نہیں جائے گا۔ میاں محمد بخش صاحب کہتے ہیں، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کام بن جاندہ میرا۔ اس سے پتہ چلا اگر اللہ کے دریا رحمت میں سے قطرہ مل جائے تو کام بن جاتا ہے۔ لیکن محبوب علیہ السلام خود فرماتے ہیں، فرماتے جو مجھ پہ ایک بار درود پڑے گا نا، محمد بخش تے قطرہ مانگن دے، اللہ اس کو 10 رحمتیں عطا کرے گا، اور وہی نسلوں سے 10 رحمتیں ختم نہیں ہوتی، نسلوں سے 10 رحمتیں نہیں ختم ہوتی۔ اس لیے حضرت جی یہاں سب کو رحمت کی طرح ہے، ٹھیک ہے جی؟ ایویں تک کہ کھان دے ہو، کبھی اتھے جاندے ہو تو دکانہ خالی نہیں حضرت،
اتنے بورڈ ہی بڑے بڑے لگے نے، دکانیں خالی نے درود۔ نبی علیہ السلام کو درود پڑھا کرو، رحمتیں آ جائیں۔ ہم پریشان ہیں رضی، میں ہر پروگرام میں جا کے کہتا ہوں ہم پریشان ہیں، ہونے سے بھی پریشان ہے، نہ ہونے سے بھی پریشان۔ جس کی اولاد نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کی ہے وہ بھی پریشان ہے۔ کیا آپ کے خیال میں اولاد والا سب سخی ہے؟ وہ بھی پریشان ہی ہے۔ جس کا کام نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کا ہے وہ بھی پریشان ہے۔ اور ان پریشانیوں کو ہم نے خود ہی دعوت دی ہے، ان پریشانیوں کو ہم نے خود۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے گھر میں سے کافی پریشانیاں بھاگ جائیں تو درود پاک پڑھا کریں۔ میں حضرت وہ ادھر ہماری کالونی میں نا سپرے کرنے والا آیا تھا، اس نے میرے بھی دروازے پہ دستک دی، تو میں نے جا کے پوچھا میں جی، اس نے کہا کہ سپرے کرنا ہے۔ میں نے کہا تھا، اس نے کہا ڈینگی دا، تو میں پھر کیا ہوگا؟ کہتے ڈینگی بھاگ جائے گا۔ میں نے کہا اچھا یار سپرے کرنا جب ڈینگی بھاگ جاتا ہے تو پھر درود پڑھنے سے پریشانیاں نہیں بھاگیں گی؟ آپ سپرے کے اثر کو مان رہے ہو، آپ ویکسین کے اثر کو مان رہے ہو، تو آپ اس کے اثر کو کیوں نہیں مانتے ہیں؟ پڑھ لو، آپ کا فائدہ ہوگا، پڑھ لو آپ کا فائدہ ہوگا، کرم ہو جائے گا، فضل ہو جائے گا، رحمتیں ہو جائیں گی، برکتیں ہو جائیں گی۔ وہ جو تالے ہم نے لگا دی ہے نا، اس کی چابی درود پاک ہے، اس کی چابی اللہ کا ذکر ہے۔ یہ تالا نہیں ٹوٹے گا کسی سے بھی، اس کی چابی درود ہے، اس کی چابی نماز ہے، اس کی چابی اللہ کا ذکر ہے۔ کھولو یہ جو آپ نے تالے لگا دیے ہیں۔ وہ انڈیا کے ایک شاعر ہوئے، ان کا نام تھا شاہ بحیق رحمت اللہ، اور خود بھی فرماتے ہیں بھیکا خالی کوئی نہ سب کی جھولی لا، بھیکا خالی کوئی نہ سب کی جھولی لا، گرا کھولنی کوئی نہ جاندہ ہے سوجا سارے کنگال دے، بس وہ تالا مار بیٹھے دے، ان تالا کھلن نہیں دے، اللہ اندر سارا کچھ ہی پہ آدھا ہے، تالا نہیں کھلن دے۔ تالا درود سے کھلے گا، تالا نماز سے کھلے گا، تالا تلاوت قرآن کریم سے کھلے گا، جو تالا ہے وہ اللہ کے ذکر سے۔ کھولو تالے، کیوں پریشان بیٹھے ہو سارے کے سارے؟ کھولو ان تالوں کو، کیونکہ میاں محمد بخشا فرماتے ہیں اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا، اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا، اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہردا ہے۔ آج اس کا نام پکارنے والا وہ نہیں ہارتا حضرت، اس لیے پکارو حضرت۔ یہ تو تھک جاؤ گے، بڑے بڑے تھک کے چلے گئے تو نا ہم سے بھی کچھ نہیں، ہم نے سمجھا شاید ہم یہ کر دیں گے، ہم کچھ بھی نہیں ہونا حضرت، ہمیں وقت ہی بس گزر جانا۔ نہیں، اللہ کا ذکر کرو، درود پاک پڑھو، اور سب سے جو لازم بات ہے یہ جو ربیع الاول کا پیغام ہے، اچھے بنو۔ حضور نبی علیہ السلام ہمیں اچھا بنانے آئے تھے، سارا کچھ ہی ہو رہا ہے، ہم اچھے نہیں بن رہے۔ محفلیں بہت بڑی ہو رہی ہیں، نعت ہم بڑے مہنگے ہیں، خطیب 2 گھنٹے تقریریں کر رہے ہیں، لیکن ہم اچھے نہیں بن رہے۔ حضور اچھا بنانے آئے تھے۔ اب دیکھیں نا ماشاءاللہ لائٹنگ ہے، خوشی ہوتی ہے دیکھ کے، لیکن حضرت جی مزہ تو تب ہے کہ جب لائٹنگ اندر بھی ہوتی ہے۔ یہ کیا ہوا جی باہر لائٹنگ اندر میرا؟ اصل میں صوفیہ نے اکثر و بیشتر نا سچے جملے بولے ہیں، پھر وہ سچے آپ تو کہتے ہیں نا پھر سچ مچائے مچ ہیں، حضور بولے شاہ کہتے ہیں نا سچ آنکھاں دے پامڑ بل دے، سچ مچاتا ہے مچ، وہ پھر اکثر تنقید کا سامنا رہا ہے، کیونکہ خوشامد ہمیں بڑی راس آتی ہے۔ تو صوفیہ اکثر و بیشتر جو علماء حق ہیں وہ پھر سخت جملے بول جایا کرتے تھے، پھر تنقید کا سامنا ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت کو صوفی ٹینشن بجا لیں دے کچھ نہیں دوڑن وہ بجان دے سانو ہے کرن دے وہ کرنے دو یہ کرنے دو، ٹھیک ہے آپ نہ ٹینشن لیں، یہ میں ضمانت دینا ہوں کہ ادھر نہیں آنے لگا کوئی۔ یہ اللہ کا شکر ہے ہم ان کا نام لے رہے ہیں، فرشتے آپ کی عبادت کر رہے ہیں، بالکل ادھر نہیں آتا کوئی۔ وہ جو پھر سچے جملے ہیں نا پھر وہ کڑوے ہوتے ہیں۔ تو وہ صوفی تھے تو انہوں نے پھر لکھا اور تنقید بھی ہوئی تھی بڑی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں معبدوں کے چراغوں کو بجھا دو، معبدوں کے چراغوں کو بجھا دو کہ ابھی قلب انسان میں اندھیرا ہے۔ تو حضور تو اندر روشنی کرنے گئے تھے، باہر تو نے روشنی کر لی، اللہ تجھے اس سے بھی زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مجھے بتا تو نے اندر کب روشنی کرنی ہے؟ باہر تو نے لڑیاں لگا لی لیکن اندر تو نے روڑی کٹی کر رکھی ہے۔
یوں وقت صاحب نے کہا نہیں، آپ فرماتے ہیں باہروں باری پھیر نہ کڑیے اونج اندر دا کوڑا. یہ لائٹیں اندر کب لگیں گی؟ یہ جو اتنے اتنے مہنگے فانوس لگے ہیں، یہ بتاؤ یہ اندر کب لگیں گے؟ حضور اندر لگانے آئے تھے. محفلیں بہت بہت بڑی ہیں لیکن اندر اندھیرا ہے. اپنے اندر روشنی کرو، اپنے اندر باروں باری پھیر نہ کڑیے اونج اندر دا کوڑا. یہ حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا، وہ آپ کے محلے کا کوئی بندہ تھا تو حج پہ چلا گیا. تو وہ جب حج سے ہو کے آیا نا تو حضور بلے شاہ کو مل گیا رحمۃ اللہ تعالیٰ. تو آپ نے فرمایا یار کوئی گل نہیں سنا، یار دے گھروں ہو کے آیا کوئی گل نہیں سنا. اب کیونکہ حضرت جی یہ والا دور تو نہیں تھا نا، تب تو تصویروں کا تصور بھی نہیں تھا. یہ تو اب چند سالوں میں سارا کچھ عام ہوا ہے. تب تو جو آتے تھے وہی بتاتے تھے. وہ ابھی پھر کسی نے کلام تو نہیں لکھا تھا آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، کیونکہ تب یہ کیمرے عام نہیں تھے جی، تب یہ ٹی وی چینل عام نہیں تھے. اسی لیے پھر کسی نے کہا تھا نا آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. وہ پھر جب وہ آیا نا تو حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں بھائی وہ یار دے گھروں ہو کے ہیں تو دساں پھر یار دا کار کی ہوندا ہے. وہ بھی پھر کو بیچارہ میرے حال تھی. وہ آگے سے کہتا ہے حضرت میں تانوں کی دساں جدوں میں اتھے گیا تو پھر اتھے نور ہی نور سی. بابا بلے شاہ صاحب کو پتا تھا ہے جو کوئی نہیں کہ نور دسے. پھر وہاں حضور بلے شاہ نے فی البدی کچھ کلمات لکھے. اب کیا کہتے ہیں اس کو مخاطب کر کے اب فرماتے ہیں تینوں کعبے وچ پیا نور دسے. اور پھر لیٹاں ہی ویکھ آئے ہیں، لیٹاں والا نہیں لبا کتے یہ لیٹاں ہی جویں یہی تصویریں کھینچانے ہیں. حجر اسود کل تصویر، کعبے دے دروازے کل تصویر، طواف کر دیا تصویر، کعبے نو پیچھا کر کے تصویر، صفا مروا دے تصویر، آب زمزم پیندے ہیں تصویر، حضور دیاں جالیاں کے تصویر، حضور دے روزے نو پیچھا کر کے تصویر. اسی بھی تصویریں کھینچانے ہیں. چلیا تصویراں کھینچن گے نہ پتر بڑا دھیان رکھنا، بے ادبی نہ کرنا. تعداد تصویریں چڑی ہوتی ہیں. وہ اللہ دے کار نو کنڈ کر کے کھلوتے دے تے جناب تصویر، حضور کی جالیوں کو کنڈ کر کے کھڑے ہیں تصویر. تیری جرت کیویں پڑ گئی اتنے کیمرہ کڈن دی؟ جہاں بزرگ کہتے ہیں سا بھی دھیان نہ لئی بھائی، یہ اللہ کے محبوب کا دربار ہے. سا بھی دھیان نہ لئی، یہ تے سا بھی اونچا نہ دل نہیں. یہ اللہ کے محبوب کا دربار ہے. اور اس دربار کا یہ عالم ہے کہ 70,000 صبح اور 70,000 شام کو فرشتے سلام پیش کرنے آتے ہیں. تیری جرت کی میں پڑ گئی وہاں سے موبائل نکالنے کی. اور پھر حضور کے روزے کو کنڈ کر کے وہاں اپنی تصویر کھینچ لی. کیا کر لے گا تو اس تصویر سے؟ تو نے تو اپنا مراد اور گرا دیا نیچے. بڑا ادب کرنا پتر. اللہ کرم کرے نا، بڑا کچھ بھی نہیں ہوندا تصویر میں. پتر یہ تصویروں سے نہیں عزتیں ملتی. عزت تسی کی ہوگی جس کو اللہ کا رسول عطا کرے گا. تو تصویروں سے عزتیں ملتی ہیں، تصویروں سے نہیں ملتی پتر، نہ فیس بک سے ملتی ہیں. یہ اسی کی عزت اسی کی ہوگی جس کو اللہ کا رسول عطا کرے گا. ہمیشہ پتر کوشش کرنا کہ اللہ راضی رہے، اللہ کا رسول راضی رہے. کوئی ایسا فیل نہ کرنا کہ لیکن میں نے دیکھا حضرت تصویریں نہیں. کدی وہ مسجد نبی دے دروازے کے تصویراں، کدی جناب کتے تصویراں، کدی کتے تصویراں. بچ کے رہنا پتر ذرا، اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ اندر کے چاہیے ہیں بے تکے سے. وہاں بس اللہ جب موقع دینا حضور کی بارگاہ میں جانا، سلام پیش کرنا ہے، کچھ اپنی عرضیاں سنانا. حضور گندہ اندر لے کے آیا صاف فرما دے. تو کیمرہ کٹ لیا یار، تو کیمرہ کٹ لے، تو دیکھ تو صحیح تو کہاں ہے یار. کوئی عرضیاں سنا حضور نے. حضور میری تنہائیاں پاک نہیں کو کرم، حضور نگاہاں پاک نہیں کرم، حضور اکھاں پاک نہیں کرم فرم، حضور 5 ویلے دی نماز نہیں پڑھی جاندی کرم فرم. تو کیمرہ کٹ لے کو سنا. اسی لیے تو حضرت جی بس عقل ماری گئی ہے نا. وہ لکھو نا دکھا تھا گولڑے کے شہزادے نے. وہ میرے کو شعر ٹھیک نہیں ہوتے لیکن چلو مفہوم وہی ہوئے گا. وہ شرم سیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا. اولاد ہیں جی، خون ہے رسول اللہ علیہ السلام کا، اولاد ہیں آپ کی، ٹھیک ہے جی. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شرم سیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا. تو کیمرہ کٹ لے میاں، تو کی ایٹم ہے بھائی، تو کیمرہ کٹ لیا پڑھ کے دیکھ تو صحیح تو کہاں آیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں شرم اسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا.
یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. تو کیمرہ کٹ لے یار. تو مجرم ہے, تو مجرم ہے, مجرم بن کے پیش ہو وہاں. تو کیمرہ کٹ لے یار. پتر اللہ کھڑے اسے حضور نے اپنے دکھ سنائیے. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. کچھ رضیاں سنائیو یار. تو کیمرہ کٹ لے. تو کیمرہ کٹ لے. تینوں بھول گیا اپنا سارا کچھ کرتوتا نہیں تینوں یاد اپنی. تو دیکھ تو کہاں ہے, تو دیکھ تو کہاں ہے. حضور نبی علیہ السلام کا دربار تو بیٹا بہت بڑا دربار ہے. میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں, ہر دوسرے تیسرے نے لاہور جانا ہوتا ہے. اللہ دی قسمیں شرم دے مارے داتا صاحب ہی نہیں جانا. شرم دے مارے شرم آتی ہے. کتے پوچھی نہ لین ہوئے مصبائی سر تے پورا تھان بن لئی اپنا اندر ہی دے ویکھ کر. اللہ دی قسمیں اور اس پہ بچوں نے نام لکھوا دیا. میرا نہیں حوصلہ پڑا گیا. داتا صاحب نے جی تاجدار ہیں پنجاب کے. شرم آتی ہے یار جانے کی کہنا. وہ مصبائی سر تے پورا تھان بننا ہے اندر ویکھ اپنا. ترا ہم حیات کے قائل ہیں. شرم عیسیاں سے سامنے تینوں اپنی راتاں نہیں یاد, تینوں اپنے کام نہیں یاد. تو اللہ دے محبوب دی بارگاہ چاہے تو کیمرہ کٹ دے. جب چلو پتر کو دل کاری پڑے تھے کتے ساڈے سوڑے کھینچ لو اتنے تین نہ کھینچو ہے یار. وہاں تو جی سانس بھی دیکھ کے لو. تو حضور نبی علیہ السلام کے دربار میں وہ بڑا پتر دھیان رکھنا. تو وہ کیا کہتا ہے جی میں اتنے گیا تو مینوں نور ہی نور لگا. پھر بابا بلے شاہ کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں تینوں کعبے وچ پیا نور دسے ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے. وہ تو اتنے بھی جا کے لیٹا ہی ویکھ ہے ویکھ قصور چ رہ کے وسدا ہی اندر. تینوں کعبے وچ پیا نور دسے ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے. میں کو نیڑے تے کو دور وسے تیرے اندر بار پلیتی ہے. سبحان اللہ. تیرے اندر بار پلیتی پلیتی. تو پھر سانوں سے ساڈی واری آئی. ہوں تہاڈی ہے نا, ہن میں ذرا اپنی نہیں کرنا. پھر ساڈی واری آئی تو سانوں بلے شاہ صاحب کی کہندے فرماندے نے ملا چھوڑ دے علم کتاباں دا. یہ کتاباں تے ایسی سن جو مخلوق دی رہبری کریں. دولڑا چھڑیا آپ پڑھ ملا چھوڑ دے علم کتاباں دا ایویں چایا ہی بھار عذاباں دا. وضو کر لے شوق شراباں دا تیری نیت وچ بد نیتی ہے. سبحان اللہ. اپنا اندر سجاؤ میرے پتر. حضور اندر سجانے آئے. گلیاں سج گئیاں. میں کوئی تنقید نہیں کر رہا بھائی. الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے, کوئی کلپ کٹ کے انہوں نویاں گالاں نہ پوائی ہوئے. ہاں جی ضرور سجاؤ, لیکن پتر اس ان گلیوں کے سجنے سے زیادہ حضور کو تمہارا اندر سجانا محبوب ہے. لیکن پتر اس کا قطر مطلب نہیں کہ گلی نہیں سجانی. وقت کی ضرورت ہے, ضرور سجاؤ. ان فرانس والوں کو, ان جرمنی والوں کو بتاؤ ہمیں اپنے محبوب سے کتنا پیار ہے. یہ وقت کی ضرورت. ہر گھر سجاؤ, ہر گلی سجاؤ. یہ اصل میں ہمارا حضور نبی علیہ السلام سے محبت کے اظہار کا انداز ہے. لیکن پتر اس کو بھی تو سجاؤ نا, اس کو بھی تو سجاؤ نا. تینوں کعبے وچ پیا نور دسے ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے. میں کو نیڑے تے کو دور وسے تیرے اندر بار پلیتی ہے. تو یہ دیکھو نا جی دودھ کو ہم کیا کہتے ہیں جی اللہ کا نور ہے. وکری گل ہے ہن خالص کٹے نہیں لگتا ہے. باقی یہ نور نہ چنگی کوئی نہیں کیتی ہے. اسی نور نال چنگی نہیں کیتی. خالص بیچارہ روح زمین تے کٹا ہی ہے جنوں لب جے. باقی تے ہن گجر بھی نہیں خالص بھی دے ٹھیک ہو گئے. چنگا نہیں سی نور نہ کیتا. اللہ حضرت جی یہاں تو مولوی نبی علیہ السلام کو نور ماننے کو تیار نہیں ہے. اللہ ہدایت ہی دے بس. تو دودھ نور کا ہو گیا جی. بس اس کو تمثیلی طور پہ نور کہہ دیا گیا اس کی سفیدی کی وجہ سے. اس کی سفیدی کی وجہ سے. اب دیکھیں نا میں کہتا ہوں حضرت جی تو پانڈا لے جا دودھ دا لے کر تم جناب 200 روپیہ پڑھا کے نا
ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ 200 ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ, ਤੇ ਜੇ ਭਾਂਡਾ ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ, ਦੁੱਧ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਗੰਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ اللہ اس نے کیا کہنا جی، اس نے کیا کہنا جی دودھ اللہ دا نور ہے گندے بھانڈے چ، تے میں کہنا یار اتنے پیسے لے کے گجر بھی گندے بھانڈے چ تمثیلی نور پان نو تیار نہیں، تے پھر جڑا این نور ہے تے جڑا پھر اگوں دا نور ہے تیرے گندے بھانڈے چ کیویں آن گے؟ بھانڈے صاف کرو، انہیں گندا ہونا ہی ہونا، پھر صاف کرو، پھر توبہ دے حساب کرنا، پھر مانج لو، پھر ندامت دے اتھرو نہ دھو لو، انہیں گندا ہونا ہی ہونا ہے، لیکن پتر گندا رہن نہ دے، گندا ہوئے فٹ توبہ کر دی، گندا ہوئے فٹ معافی مانگ دی، وقت جان لیا دے ان قریب پتر دربار لگنا اور سارے نے پیش ہونا ہے، ٹھیک ہے جی، بدلہ لینا والا بھی ہوئے گا، معاف کرنا والا بھی ہوئے گا، دھوکھا دینا والا بھی ہوئے گا، دھوکھا کھانا والا بھی ہوئے گا، لیکن پتر میں فیصلہ آباد آیا، میں سارے انگے گزارش کروں گا پتر پوری کوشش کریو جدو دربار لگے تے اسی دھوکھا دینا لینا ہوئی ہے، سبحان اللہ، اسی دھوکھا دینا، اللہ رجی لا سا خراب ہی نہیں، میں بھی ایسے دعوتے ہیں کہ میں نو دا لا لا تے تسی بھی ایسے دعوتے ہیں تسی میں نو دا لا لا، سارے دا لا ٹر پہ ہیں جی، نہ پتر اس طرح نہ کرو، ان قریب دربار لگنا جائے سارے پیش ہوں، بس کوشش کریو حضرت اس دن کچھ چنگے پیش ہوئی ہو، سبحان اللہ، ان قریب کوشش کریو بے نمازی پیش نہ ہوئی ہو، کوشش کریو زانی پیش نہ ہوئی ہو، کوشش کریو ماں دا بے ادب ہو کے پیش نہ ہوئی ہو، کوشش کریو پتر رشوت دینا والا ہو کے پیش نہ ہوئی ہو، رشوت لینا والا ہو کے پیش نہ ہوئی ہو، ان قریب ایویں پتر 60 سال نے پتہ بھی نہیں لگنی ہے، اوکھے سوکھے کٹ لئیو، لیکن رب تے رب دا رسول ناراض نہ کریو، یہ غلطی ہو گئی تو معاف کر دیں۔ یہ میں آج کتاب میں پڑھ رہا تھا، یہ اتنے نوجوان بیٹھے ہو، پتہ اللہ کو تمہاری توبہ کتنی محبوب ہے، کتابوں میں لکھا ہے جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے نا اللہ فرماتے ہوئے آج جنت سجاؤ ساری دی ساری، ساری جنت سجائی جاتی، پھر وہ فرشتے جن کو نہیں نہ پتہ ہوتا کہ جنت کیوں سجائی گئی ہے وہ پھر پوچھتے ہیں ربا آج جنت کیوں سجائی ہے، تو اللہ کہتے ہیں آج ایک میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لیا ہے، یہ اس کی خوشی میں سجی ہے۔ میں تمہیں سچ کہنے ہے سجدے جوانی گئی ساڑھے یار پتر بلے ککھ نہ رہا تو مسیحتے آ بیٹھے تے کی بیٹھے، اللہ وہ کہنا میں پھر بھی نہیں کٹا گا، وہ یہ نہیں کہے گا وہ 50 سال لگا کے آ گئے ہیں جس طرح ہم کرتے ہیں جی تانے مہینے، وہ کہتا میں نہیں کٹا گا، تو آ جا آخری سا تک تیرا انتظار کرنا ہے، لیکن پتر سارا کچھ کر کے گئے تھے کی گئے یار، سارا کچھ کر کے گئے تھے کی گئے، مزہ ہے یہ پتر بہت جوانی چاہ جائے، اور پتر یاد رکھیو نسے نہیں جے جانا جانا اتھے ہی جے سارے ہیں، آپ ہی نہیں آؤ گے تو 4 مونڈے تے جانا ہی جے نا، بڑے ہو نسیاں نہیں جانا کسے کو، آپ ہی نہیں جاؤ گے 4 مونڈے تے جانا ہی جانا ہے، نسل تے نہیں دینا کوئی نہیں ہونا، اور 4 مونڈے تے جو جانے گا جو 2 لتاں دے آ جا، وہ 4 مونڈے تے جائیں مول نہیں پہنا ہے، 2 لتاں دے آ جائے گا مول پہ جائے گا، یہ کہا جی شاہ حسین آپ فرماتے ہیں کہے فقیر حسین نمانا دنیا چھوڑ آخر مر جانا، کہے فقیر حسین نمانا دنیا چھوڑ آخر مر جانا، پھر تینوں کام اللہ دے نال جتوں نسیاں نا جانا اوتھے ہی آ، کل جدوں 4 مونڈیاں تے تینوں لے کے آن گے تے اج ہی آ جا، سبحان اللہ، بھائی بڑے بندے بیٹھے ہو بتاؤ جانا نہیں 4 مونڈیاں تے پتر پھر کی مول رہنا نہیں تینوں پھڑ کے لے کے آن گے، پھر کی مول رہ گیا جدوں تینوں پھڑ کے لے کے آن گے اج آپ ہی آ جا، جدوں پھڑ کے تینوں مونڈیاں تے لے کے آئے مول نہیں پینا اج آ جا مول پہ جاؤ گا، ہاں پتر بڑے جوان بچے بیٹھے تھے، بڑا اوکھا پڑھنا تے بڑی آزمائش ہے، لیکن پتر نماز ذکر درود اچھا اخلاق پتر مول کا لہدا ہی پہنا نہیں،
مول کل ایدا ہی پینا جی، مول پتر کل ایدا ہی پینا جی، ہاں جی ایدا ہی پینا جی پتر. سونی کر کے جن بچے جوان بیٹھے داڑھی رکھو پتر، ایڈے بھی نہ لے جاؤ. ایک بی بی خوش کر لی داڑھی لوا چھوڑو تو حضور نو خوش کر لی نہ رکھو. میں سیدھی سیدھی گل کرنا نا، میں کوئی خوش آمد نہیں کرنا. سبحان اللہ. جی کوئی اور وجہ ہے داڑھی لوان دی دس دو میں ہے ہی انہوں نے سونا لگنا ہے. تو میں کہنا بھائی تو انہوں سونا لگنا ہے تو انہوں نے سونا نہیں لگنا، تو اینو سونا لگنا ہے. اور تینوں ایتھے اینو سونا لگن بھیجیا، تینوں ایتھے بھیجیا ہی انہوں نے سونا لگ، تو اینو سونا لگن لگ پے. ٹھیک ہے اپنی بیوی کے جو جائز حقوق ہیں وہ پورے کرو پتر، لیکن اس کے لیے رسول اللہ نہ ناراض کرو ہے. اللہ پتر تم سے تو مانگا ہی کچھ نہیں انہوں نے. پڑھو کبھی کتابیں صحابوں نے کیا، صحابہ نے کیا کیا دیا ہے. جناب صدیق اکبر بدر میں باپ بیٹا آمنے سامنے ہو گئے، والد ادھر سے ہیں بیٹا ادھر سے ہے. بیٹے نے جناب صدیق اکبر پہ تیر چلایا تھا، وہ کفر پہ نا باپ کی محبت غالب آ گئی، ہتھ کام گیا، نشانہ نہیں لگا تھا. وہ وقت گزر گیا، آپ بعد میں انہوں نے بھی ایمان قبول کیا، کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان وہ واحد خاندان ہے حضرت کہ جس کے ہر فرد نے حضور پہ ایمان جو ہے نا وہ لائے. آپ کی والدہ، آپ کے والد، بیٹے بیٹیاں سب ایمان لائے حضور نبی علیہ السلام. وہ بات ہو گئی تو بیٹا کہتا ہے باجی بدر سے تسی میرے تیر دے نشانے جو سو. بس یہ ہوا کہ محبت غالب آئی، ہاتھ کانپ گئے، نشانہ نہیں لگا. جناب ابو بکر کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں تو کفر سے کچا سے تیرا ہاتھ کانپ گیا، جے تو میری تلوار تھلے آنا میں حضور دی محبت چ پکا میں تیرا سر لا چھڑنا جی بڑھ گیا. پھر انہوں نے بڑا کچھ کیا ہے، انہوں نے بڑا کچھ کیا ہے. ہم سب تم سے چار بال نہیں رکھے جاتے. اس لیے پتہ جن نوجوان بچے بیٹھے تھے میں سب نو کہاں گا ایس ربیع الاول تے اے والیاں لڑیاں بھی ضرور لاؤ، لیکن اے کی حضور دی بارگاہ چرچ کرو لو محبوب آپ دی آمد پاک دا مہینہ لو میں اے بھی لا لیں گے، میں اے بھی لا لیں گے. پر میں آپ کو کہوں گا وہ بھی یہ جو آپ لگا رہے ہیں نا یہ بھی خوشی ہے، لیکن اللہ دی قسم چوک کے کہنا جیڑی خوشی اے لائے ہیں حضور ہونی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں تینوں دس نہیں سکتا. یہ بھی لگاؤ پتر سونی، یہ بھی لاؤ. یہ آج حضرت جی ہم ہر انڈین ایکٹر کی نقل کرنے کو تیار ہیں. وال، منہ، داڑھی، کپڑے، پتہ نہیں کیا ہو گیا. وہ یار کدی کدی یہ بھی کر لیا کرو. اب آپ خود دیکھو جی، نہ میں کو کاکی نو ایڈی سونی بنی نہ میں آپ ہی کو بننی جاندی ہے، لیکن میرے محبوب کی سنت ہے میں بن لینا دے دیا ہے. تو بنے کرو یار کبھی کبھی پتر، نہ اپنے رنگ کو چھوڑو. تم ان کا ہر رنگ اپنانے کو تیار ہو، اپنے محبوب کا رنگ نہیں اپنانا کسی نے. یہ اب مجھے بتاؤ جی، یہ جو آپ کو شادی کا کارڈ آتا ہے اسے لکھیا ہوندا ٹائی لا کے آئیو، لانی بھی ڈنگی پڑگی بنی ہوندی لوکاں نے ہے جڑی سال چ کوئی ایک واری بنی تے ڈنگی بننی ہے. وہاں لکھا ہوتا ہے جی پینٹ کوٹ پا کے آئیو، وہاں لکھا ہوتا ہے کہ تیل تے تیل والے کپڑے پا کے آئیو. شادی کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ تیل جو گل چ دوپٹے پا لمکا کے آئیو. ہیں کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا لیکن سارا کچھ کر لیندے. اور یہاں تو لکھا بھی ہوا تم نہیں کرتے. اتنی بے وفائی تو نہ کرو یار. لیکن قربان جاؤں گی ان پہ. کسی نے سونا کہا تھا ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا. چلے ہو تم حضور نبی علیہ السلام، پتہ ہے انبیاء نے دعائیں کی تھی حضور نبی علیہ السلام کا امتی ہونے کی، نہیں قبول ہوئی. تمہیں اللہ نے بغیر مانگے کر دیا ہے. اور کچھ تو مول پاؤ یار، وہ اتنا کرم یار، کچھ تو مول ڈالو یار، کچھ تو مول پاؤ. اتنی بے قدری، کچھ تو مول پاؤ میرے بچوں، اتنی بے قدری تو نہ کرو یار. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں کی، انبیاء دعائیں کرتے ہیں نہیں قبول ہوئی. تمہیں اللہ نے بغیر مانگے کر کچھ تو مول پاؤ یار. آج پاگ تم نے چھوڑ دی، داڑھی تم نے چھوڑ دی، حضور نبی علیہ السلام کی سنتوں پہ چلنا تم نے چھوڑ دیا، حضور نبی علیہ السلام کے طریقے کو تم نے چھوڑ دیا. کچھ تو مول ڈالو یار. اور اتنے سونے نبی حضرت اما عائشہ صدیقہ، میں دو حدیث سنا کے بس جاتا. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹی تھی. وہ تانا دیا نا زلیخا کو اس کی سہیلیوں نے، وقال نسوۃ، یہ سورہ یوسف، وقال نسوۃ، عورتوں نے تانا دیا. وہ زلیخا کیا کر رہی ہے، وہ تو عزیز مصر کی بیوی ہے، کیا کر رہی ہے تو
اور قرآن کریم میں قد شغفہا انا لنراہا فی ضلال مبین، قرآن میں آیا ہے۔ اس نے کہا اچھا میں تانے دینی ہوں، پھر اینج کرنی ہے، میں پھر ایک محفل رکھنی ہے، تسی ساریوں دیتے آؤ، اور محفل کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ میں تمہیں ایک سیب دوں گی اور ساتھ چھری دوں گی۔ سیب تم نے تب کاٹنا ہے جب حضرت یوسف تشریف لائیں اور اپنے رخ سے نقاب اٹھائیں۔ وہ محفل سج گئی جی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب تشریف لائے نا تو کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے اپنی چھریاں سیب پہ رکھی ہوئی، لیکن حضرت یوسف نے اپنے رخ سے نقاب اٹھایا نا تو یہ حسن یوسف کا عالم تھا کہ انہوں نے سیب نہیں کاٹے، وہ اپنی انگلیاں کاٹ دی ہیں، اور انگلیاں کاٹ کے کہتی نہیں ہائے ہائے انگلیاں وڈ کرتی ہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے وہ انگلیاں کاٹ کے کیا کہتی ہیں، ہائے 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 ہائے۔ یہ لکھا ہے جب حضرت یوسف گلیوں سے گزرا کرتے تھے نا تو جو آپ کے رخساروں کی چمک تھی نا وہ دیواروں پہ پڑا کرتی تھی حضرت بہن۔ تو پھر قرآن کیا کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا۔ آیت کا مفہوم یہ وہ کہتے ہیں یہ تو انسان ہے ہی نہیں، ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ تو کوئی اللہ کا عزت والا فرشتہ ہے۔ تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، فرماتی ہیں وہ عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹی تھی، کبھی میرا محبوب دیکھ لیتی نا تو اپنا دل کاٹ لیتی ہے، کبھی میرا محبوب دیکھتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہے۔ اسی لیے تو پھر کسی نے کہا تھا اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں ہیں۔ وہ حضور کی آمد پاک کمائیں، اس حوالے سے دوسری بات اور اجازت ہے۔ آئے آئے پھر وازم چشتی صاحب نے کہا تھا نا اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا، اسی سے پتر ایمی چٹا رنگ ویک کے پاگل ہو گئے۔ وازم چشتی صاحب کیا کہتے ہیں، اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرمائے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متا بے ادبی ہو جائے، کھول دیون جیو ول زلفان دے، راہی راہ بھول جائے، رکھ دیون جیو ہاتھ پھلاں وچ رل جائے، آدم ایڈا سونا ماہی سانو کتنے نظر نہ آئے۔ جی نظر کدھر سے آتا جی؟ چلو جی ہم یا رسول میں حضرت جمعے میں بھی کہہ رہا تھا چلو جی اللہ سلامت رکھے ہماری محفلوں کو، اللہ بڑا لطف آتا ہے اگر کو پڑھنے والا اچھا ہو، لیکن میں کہتا ہوں یار قربان جاؤں جو صحابہ کے دور مبارک میں محفل ہوتی تھے، کیونکہ قربان جاؤں وہاں تو حضور پر نفس نفیس موجود ہوتے تھے، اور جب نعت حضرت حضور کو دیکھ کے پڑھی اور سنی جاتی ہوگی تو اس کا تو پھر اپنا ہی مزہ ہوتا ہوگا۔ جو نعت حضور نبی علیہ السلام کو دیکھ کے پڑھی جاتی ہوگی اس کی تو پھر ایک اپنی کیفیت ہوتی ہوگی، اور جو نعت حضور نبی علیہ السلام کے رخ انور کو دیکھ کے سنی جاتی ہوگی اس کا کیا، میں کہتا ہوں کیسی وہ محفل نعت ہوگی جی۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت ممبر شریف پہ ہیں، حضور نبی علیہ السلام بنفس نفیس جلوہ گر ہیں، سامنے جناب ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، حضرت مولا مشکل کشا ہیں، حضرت سلمان فارسی ہیں، حضرت بلال حبشی ہیں، حضرت ابو ذر غفاری ہیں، حضرت صہیب رومی ہیں، حضرت عمار بن یاسر ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ کیا کیا اچھا پڑھنے والے پھر پڑھ کیا رہے ہیں؟ حضرت سیدنا حسان بن ثابت وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، محبوب آپ جیا سونا میری آنکھ نے دیکھی ہی نہیں۔ کیا حضرت مزہ ہوگا اس نعت محفل نعت کا بھی ہے، حضور نبی علیہ السلام موجود ہیں اور حضرت حسان کیا کہہ رہے ہیں، کیا عرض کرتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، محبوب آپ جیا سونا میری آنکھ نے دیکھے ہی نہیں۔ اچھا ویکھیا کیوں نہیں وہ بھی بتاتے ہیں، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، محبوب ویکھیا تانی ایڈا سونا کسے ماں نے جمے ہی نہیں ہے۔ اللہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ اس لیے پھر حضرت لکھا ہے کہ جو ایک بار آپ کو دیکھ لیتا تھا پھر وہ آپ کا ہی ہو جاتا۔
کی اعجاز نظر وچ تیری جیڑا آوے او وک جاوے رہی تے پتر رہ گئے تھے چٹا رنگ ویکھ کے لیکن لکھا ہے کتابوں میں کہ حضور نبی علیہ السلام نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو بھی نوازا. ٹھیک ہے آپ نے اپنے بچپن کے کچھ ایام وہاں گزارے ہیں, نوازا جی میرے محبوب ہے. کیونکہ لکھا ہے جب آپ مکہ پاک آئیں تو آپ کی اونٹنی چلتی کوئی نہیں تھی, سب سے پیچھے تو آپ کی اونٹنی رہ گئی. جب آپ آئی ساری دائیاں بچے لے کے جا چکی تھیں, لیکن لکھا ہے جب حضور نبی علیہ السلام ان کو عطا ہوئے نا اور حضور کو لے کے واپس چلی تو وہ اونٹنی جو پہلے چلتی نہیں تھی, پھر اس کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ کسی اونٹنی سے وہ پکڑی نہیں جاتی تھی. یہ برکتیں تھی حضور نبی علیہ السلام کے وجود عطا رکھی ہے. بکریاں تھیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو لکھا ہے وہ دودھ ہی نہیں دیتی تھی, تھوڑا تھوڑا کمزور بڑی تھی. لیکن لکھا ہے جس دن حضور نبی علیہ السلام اس گھر میں جلوہ گر ہوئے نا تو حضرت حلیمہ کی انہیں بکریوں نے اتنا دودھ دیا کہ دائیں بائیں سے برتن مانگنے پڑ گئے. تو اس وقت حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سب سے بڑی صاحبزادی تھی نا وہ تھی حضرت شیمہ. تو پھر بس انہوں نے جب حضور نبی علیہ السلام کو دیکھا تو پھر وہ بھی حضور ہی کی ہو گئی. دل کرتا ہی نہیں تھا بکریاں چرانے جانے کا, بس دل کرتا تھا بہ کے انہوں نے دیکھی جاؤں, بہ کے حضور نبی علیہ السلام کو دیکھتی جاؤں میں. تو ظاہر ہے جی پھر جب محبت ہوتی ہے تو پھر بندہ بڑا کچھ کرتا ہے. اب دل کرتا نہیں تھا بکریاں لے کے جانے کو, ان کی ڈیوٹی تھی. ایک دن انہوں نے پھر کیا کیا, محبت بندے کو خود ہی انداز سکھاتی ہے. جو محبت ہو جاتی ہے نا ہمارے پاس, ہم حضرت جی دعویٰ تو کرتے ہیں محبت کا, لیکن اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس عمل کوئی نہیں ہے. لیکن جو محبت ہے نا پھر یہ خود ہی کرواتی ہے. یہ آپ پہ پھر راتی ٹھا لگی ہے, یہ خود کرواتی ہے سارا کچھ. ایک دن حضرت شیمہ نہ بکریاں لے کے نہیں گئی. اب حضرت حلیمہ دیکھ رہی ہیں کہ وقت گزر رہا ہے لیکن شیمہ بکریاں نہیں لے کے جا رہی. اچھا ابھی گئی, اچھا ابھی گئی, اچھا ابھی گئی, لیکن وقت کافی گزر گئے. آخر حضرت حلیمہ پوچھتی ہیں شیمہ بکریاں نہیں لے کے جا رہی. آگے حضرت شیمہ عرض کرتی ہیں ماں اب مجھ سے اکیلے بکریاں نہیں چرائی جاتی, پہلے اکیلے چرایا کرتی. اب کیا کہتی ہیں مجھ سے اکیلے بکریاں نہیں چرائی جاتی. حلیمہ کی آزادیہ کہتی ہیں تو پھر تم پھر کسی کو میرے ساتھ بطور مددگار بھیجو. حضرت حلیمہ کہتی ہیں شیمہ کیا ہو گیا تجھے, پہلے تو تو چرانے جاتی تھی, اب یہ مددگار والا معاملہ کدھر سے آ گیا, کس کو بھیجوں؟ والد تیرا بوڑھا ہو گیا, میں اگر جاؤں گی تو گھر کون دیکھے گا, کھانا کون بنائے گا, بات کیا ہے ذرا کھل کے بیان کر. تو حضرت شیمہ حضور نبی علیہ السلام کی جانب اشارہ کر کے کہتی ہیں اماں پھر اس طرح کرو ان کو بھیج دو. کیونکہ حضور نبی علیہ السلام کی عمر مبارک ابھی کم تھی, اب خود ابھی دودھ پیتے تھے. تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں شیمہ تیری مت تو نہیں ماری گئی, کیسی باتیں کرتی ہے, ارے محمد علیہ السلام تو بھی خود دودھ پیتے ہیں, یہ تیری مدد کیسے کرا. میں کیا تیری مدد دا کیدا کہ توں لیا, میں ہتھوں لیا, ہمارے حضور تو بچپن میں بھی لوگوں کے مددگار تھے. اچھا یہ ابھی خود دودھ پیتے ہیں, تیری کیا مدد کریں گے, بات کیا ہے, ذرا کھل کے بیان کر. تو اب حضرت شیمہ کیا اماں ایک دن تو نہیں تھی گھر, میں لے گئی ان کو ساتھ, نہیں بلکہ میں ان کے ساتھ گئی. تو پھر اماں تجھے کیا بتاؤں میں نے کیا کیا دیکھا ہے. حضرت حلیمہ کہتی ہے مجھے بھی بتا کیا دیکھا. عرض کرتی ہے اماں آپ کو پتہ ہے باہر کتنی تیز دھوپ ہے, میں جل جاتی ہوں, باہر جھلس جاتی ہوں دھوپ میں. بکریاں چرانی ہوتی ہیں ظاہر, لیکن اماں تجھے کیا بتاؤں جس دن میں ان کے ساتھ باہر نکلی نا, جیسے ہی پہلا قدم باہر رکھا ایک بادل نے آ کے ہم پہ سایہ کر دیا. اماں اللہ یا رسول اللہ, ایک بادل نے آ کے ہم پہ سایہ کر. اماں جہاں جہاں گئی بادل اس دن ساتھ ہی رہا, کوئی دھوپ نہیں لگی. بادل نہ پہلے آیا نہ بعد میں آیا, میں سمجھ گئی شیمہ تیرے لیے نہیں آیا, ان کے لیے آیا تھا. اچھا پھر کیا دیکھا, اماں سارے بیٹھے تھے, میں بھی بیٹھی تھی, بھائی محمد علیہ السلام میری گود میں تھے. تو ایک عیسائیوں کا راہب گزرا, کیونکہ حضرت جو پہلی کتابیں تھیں نا اس میں ہمارے نبی علیہ السلام کی نشانیاں لکھی ہوئی تھیں, علامات نبوت موجود تھی. ٹھیک ہے جی, تو کیونکہ اس وقت ایک بادل حضور نبی علیہ السلام پہ سایہ کیے ہوئے تھے اور بھی بڑی نشانیاں تھیں. اس راہب نے جب دیکھا نا تو وہ آ گیا,
اور شیما کہتی ہے، اماں وہ آ کے کہتا ہے اے لڑکی اگر تو اجازت دے تو میں ان کو اٹھا کے تھوڑی سی برکتیں میں بھی حاصل کر رہی ہوں۔ پہلے میں گھبرا گئی کہ میرے بھائی کو نقصان نہ پہنچے۔ وہ مجھے کہتا لڑکی نہ گھبرا، اس وقت فرشتے ان کی حفاظت پہ معمور ہیں، کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ میں نے دے دیا۔ اس نے بھائی محمد علیہ السلام کو اٹھا دیا۔ آپ کا جسم مبارک اپنے جسم سے مس کرتا جائے اور روتا جائے، اور تھوڑی دیر بعد میری گود میں واپس رکھتے ہوئے مجھے کیا کہتا ہے، لڑکی یاد رکھنا ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب یہ بڑوں کے بھی بڑے بنیں گے۔ وقت آیا جی، آدم علیہ السلام پیچھے کھڑے ہیں، شیس علیہ السلام پیچھے کھڑے ہیں، نوح علیہ السلام پیچھے کھڑے ہیں، ابراہیم علیہ السلام پیچھے کھڑے ہیں، اسماعیل علیہ السلام پیچھے کھڑے ہیں، حضرت داؤد پیچھے ہیں، حضرت سلیمان پیچھے ہیں، حضرت زکریا پیچھے ہیں، حضرت یحییٰ پیچھے ہیں، حضرت موسیٰ پیچھے ہیں، حضرت ہارون سلام اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پیچھے ہیں، اور ہمارے محبوب محمد فرما رہے ہیں بتایا پھر حضرت۔ اچھا پھر کیا دیکھا، اماں تجھے پتہ ہے یہ بکریاں بڑی شرارتی ہوتی ہیں، ایک بکری بھاگ جاتی ہے، میں پکڑ کے جتنی دیر میں لاتی ہوں اتنی دیر میں دوسری بھاگ جاتی ہے، جب دوسری پکڑ کے لاتی ہوں تو تیسری بھاگ جاتی ہے، جب تیسری پکڑ کے لاتی ہوں تو چوتھی بھاگ جاتی ہے۔ اماں تھک جاتی ہوں سارا دن بکریوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے، لیکن اماں تجھے کیا بتاؤں، جس دن بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ گئی کوئی بکری نہیں بھاگی ہے۔ اور اماں تجھے پتہ ہے یہ کتنی حریص ہوتی ہیں، سارا دن بھی گھاس کھاتی رہی نا تو ان کا پیٹ کوئی نہیں بھرتا ہے، لیکن اماں تجھے کیا بتاؤں، جس دن بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ گئی نا بکریوں نے تھوڑا تھوڑا گھاس کھایا، وہ کیا کیا، جہاں میں بیٹھی تھی نا بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ، ایک ایک کر کے نا ساری بکریوں نے سامنے بیٹھنا شروع کر دیا۔ پھر اماں کیا ہوا، سارا دن میں بھی بھائی محمد ہی کو دیکھتی رہی، بکریاں بھی بھائی محمد ہی کو دیکھتی رہی۔ اجے تو میرا محبوب نہیں دکھا، جنوں ویکھ کے چل شرمائے، پتر بڑا سونا نبی، اللہ کا محبوب نبی ہمارے نبی، پتر اینی بے قدری نہ کرو میرے بچے ہو، اینی بے قدری نہ کرو، اجے تو میرا محبوب نہیں دکھا، جنوں ویکھ کے چند شرمائے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متاں بے ادبی ہو جاوے۔ پیر میرے علی شاہ صاحب نے لکھا جی، فرماتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے۔ حضرت ہند بن ابی ہالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرماتے میرے محبوب کا جو چہرہ مبارک تھا نا وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکا کرتا تھا۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ اس طرح اپنے کشانہ مبارک سے جلوہ گر ہوئے کہ آپ نے نا سرخ دھاری دار حلہ زیب تن کر رکھا تھا۔ فرماتے چاندنی رات تھی، کہتے کبھی چاند کو دیکھوں کبھی اپنے محبوب کو دیکھوں، کبھی چاند کو دیکھوں کبھی اپنے محبوب کو دیکھوں۔ اور صحابی رسول کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک حضور کا جو چہرہ مبارک تھا وہ چاند سے زیادہ خوبصورت تھا۔ اجے تو میرا محبوب نہیں، تر بڑا سونا نبی اللہ نے عطا کیا، اللہ نے ہمیں ان کی امت میں سے کر دیا۔ اینی بے قدری نہ کرو، اینی بے قدری نہ کرو، سونی کر کے پتر داڑھی شریف رکھو، کل پیش ہونے پتر کس طرح جاؤ گے، کر لو گے سامنا کر لو گے نبی علیہ السلام دا، وہ چلے اتھے تے اقبال رو پیا، اتھے تے اقبال رو پیا، اور رو کے پھر اینڈ تے کہندا کی کیا کہتے اقبال، یا اللہ پھر اینا کری جس حال لینا ہی ہے نا، کیونکہ وہ قرآن میں کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، میں پوچھنا ہے تانوں تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھوں گا، پوچھا جائے گا۔ اقبال کو قرآن آتا تھا، اقبال قرآن پڑھنے والا تھا حضرت، تو پھر اقبال اسی آیت کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں یا اللہ یہ تو حساب لینا ہی ہے نا، تو 30واں پارہ سورۃ تکاثر میں کہہ رہا ہے کہ میں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اگر تو نے حساب لینا ہی ہے نا پھر بس اتنا کرنا، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگی، حضور نبی علیہ السلام دے سامنے نہ نہیں، حضور دے سامنے میرا نامہ اعمال نہ کھولی وچ بڑا کچھ، راتاں صاف نہیں تنہائیاں پاک نہیں، بس اینا کری انہاں سامنے میرا نامہ اعمال نہ کھولی، تو اس لیے پتر اے 60 اے 70 75 نہیں مل
پتر صاف کڑیو غلطیاں میرے چ بھی بڑیاں نے ہو جے تو من جائیو اگوں اڑی ہونا ہے اگوں اڑی ہونا ہے تو معافی منگیو دروشی پڑھیا کرو اللہ ساڑے کاکے میں خوشیاں دے اللہ انہوں ایدی کر دی 5 ویلے دا نمازی کر بھائی ساڑے کرتے آئی توفہ ہے میں تے آئی دعا دے انہاں دویاں بچے ساڑے آن دا مول پان ان کو پتہ نہ پتر اسی کو اللہ جب بندہ اس لیول پہ پہنچتا پھر بڑے بڑے الزام لگتے ہیں جو تو پیسے بڑے منگ دے نہیں وہ کی کریے ٹھیک ہے کئی اور ویکھنا لا تے ویکھدا پیا ویکھنا لا ویکھدا وہ بڑے بڑے الزام لگتے ہیں انہاں بچے نوں پتہ ہے 1 روپے دی ڈیمانڈ کوئی نہیں اور نہ ہی اللہ وقت لے آئے کہ انہوں چھڑ کے ہی تہاڈے کولوں منگی اللہ ٹھیک ہے جی اور نہ پتر اللہ 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 اس برے وقت سے بچائے جی پتر انہوں چھڑ کے تہاڈے کولوں منگی ہے جنہاں دی ڈیوٹی کرن دے دیاں وہ بڑا ہی دیندے نے کدی لوڑ پئی نہیں منگن دی وہ بڑا دیندے نے بھر کے جھولی میری میری سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے جن کے اتنے لجپال محبوب ہوں جن کے مالک اتنے کریم ان کو کیا لوڑ پڑ گئی پتر تم سے مانگنے کی بڑا الزام ہے کہ زبانیں پکڑی نہیں جا سکتی اب جس کو ٹائم نہ دیں تو غصہ تو نکڑنا ہی ہوتا ہے اور غصہ نکڑتا ہے اور بھی ہوتا ہے بچے تو چلو اور اس بچے نے پتر بڑی استقامت دکھائی ہے اسی ان کو نہیں پڑھائی دین دے بچے نے بہت استقامت دکھائی ہے ہر دوسرے تیسرے جمعے آندا رہے جی دیکھو میں ادوں ہی آیا ہاں میں پھر آ گیا جی اور میرا بھی دل نرم ہو گیا میں یار بڑی استقامت ہے منڈے اینیاں نہ کسی اور نوں کیتیاں انہوں منہ نہ کرے حضرت سیال کوٹ دا لیکن بچے نے بڑی استقامت دکھائی ہے نہیں حضرت جی میں ڈیٹ رکھنی ادھر نے جتنے تھی ڈیٹ دے ہو گے سبحان اللہ اللہ کا شکر ہے جی پھر تو اللہ بچے کو خوشیاں دے دوئیں جیاں نو اللہ خوب خوشیاں دے انہاں دی دوئیں جیاں دی نماز کوئی نہ جائے اللہ انہاں دوئیں جیاں نو قرآن اللہ کر انہاں دوئیں جیاں دا اللہ اخلاق بڑا اچھا کر ٹھیک ہے پتر ماشاءاللہ محبوب علیہ السلام کی آمد پاک کا مائیں خوب پتر خوشیاں مناؤ لیکن بس خوشی بھی پتر اس طرح مناؤ جس طرح اجازت ہے بچوں نے ذرا کیک کے حوالے سے کہا ہے کلک چل رہا ہے تو بس کوشش فرماؤ اگر کیک کاٹنا ہے نا تو پتر لکھو نا پھر کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتی پھر محمد لکھ کے آپ اس پہ کس طرح چھری چلاتے ہیں دل مان جاتا ہے اللہ تعالیٰ جی آپ اس کلپ کو بھی یوٹیوب پہ کھول کے دیکھیں نیچے لوگوں نے مجھے بڑی بڑی گالیاں دی ہوئی ہیں کسی کی سمجھ کا کوئی کیا کر سکتا ہے میں نے جو بات کی تھی بھائی گنبد خضرا بنا کے اس پہ چھری چلانے کو دل مانتا ہے نالائن بنا کے حضرت اس پہ چھری چلانے کو دل کرتا اور میں حضرت جی اپنے سے نہیں ایک حضرت جی ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس میں حضور نبی علیہ السلام موجود تھے اور دوسری طرف سے کفار تھے اس ایگریمنٹ پہ لکھا گیا حضور نبی علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں محمد الرسول وہ کافر بول اٹھے انہوں نے کہا جی یہ تو لڑائی ہے اسی بات کی تو لڑائی ہے کہ ہم نبی نہیں مانتے اب جو وہ لکھا جا رہا تھا نا وہ حضرت علی لکھ رہے تھے مولا مشکل کشا حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا علی مٹا کے نا محمد بن عبداللہ لکھ دو اب علماء بیٹھے ہیں حضرت یہ کہتے ہیں الامر فوق الادب جو حکم ہے نا ادب پہ فوق رکھتا ہے حضور حضرت علی کو فرما رہے ہیں کہ علی مٹا دو محمد الرسول اللہ اس کو مٹاؤ اور لکھو محمد بن عبداللہ حضور فرما رہے ہیں لیکن مولا علی کی ہمت نہیں پڑ رہی مٹانے کو حضرت ہے تو کون ہوتا ہے کہ کے اوپر محمد لکھ کے چھری چلانے والا ہے یہ تیری کون سی محبت ہے یہ کون سا تیرا حضرت علی حضور کہہ رہے ہیں علی مٹا دو لیکن دل نہیں بننے دے گا اور حضور کو پتا تھا حضرت علی سے نہیں مٹایا جائے گا حضور نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے لکھ کے لے کے نا خود اس کو مٹا کے لکھ دیا محمد بن عبداللہ میں نے اسی حوالے سے بات کی تھی پتہ کیک کٹو سادہ کٹ دے اور میں تو کہاں گا حضرت جی کیک بھی کٹو ایل کی طرح کو اپنے اینو ہی تو کٹو نہ حضرت ہے وہ بولے شاہ نے کہا نہیں تھا دمبے کٹی جاندے ہو نو صاحب اینو ہی کٹو نہ حضرت جی کدی ایک ہی کیتی جاندے ہو ایک ہی کیتی جاندے ہو آج بھی کیتی جاندے ہو لہو بھی پیتی جاندے ہو
مطلب تو پتر تب ہے نا اس پہ چھری چلاؤ ہے، میں نے اس حوالے سے بات کی تھی کہ پتر کچھ بھی نہیں اس پہ لکھنا، بس لکھ کے تو آپ جو ہے نا ہاں ٹھیک ہے جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ سب کو خوشیاں دے، اور اللہ خود دین و دنیا کی نعمتیں عطا کرے آپ کو، اور وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ. بھائی بیٹھے رہیں جی، دعا تو مغز ہے جی عبادت کا. لنگر ماشاءاللہ جی، لنگر کا انتظام ہے جی، ٹھیک ہے جی. لیکن یار ہاتھ سویرے اگے جوڑنا جی، خدا دی قسم کیمرہ لگا سنیاں جی محفلاں دا اینڈ بڑا ہی بڑا ہوندا ہے.